أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے مول لے لیا کفر کو بدلے ایمان کے، ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکیں گے اللہ کے دین کو کچھ بھی، اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک۔ کل کے درس میں جو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ اس کو پیشن گوئی سمجھ لیں تب بھی درست ہے، اپنے نبی کے لیے تسلی سمجھ لیں تب بھی درست ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب یہ جو منافقین ہیں یا ان جیسے لوگ قیامت تک آنے والے جو ہیں، خواہ وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوششیں اور سازشیں کرتے رہیں، یا اعلان کفر کی طرف نکل کر اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہیں، میرے حبیب ہم آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ ان کافروں کے بارے میں اس بات کا غم نہ کریں کہ یہ لوگ اللہ کے دین کا کوئی نقصان کر لیں گے۔ ہم آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ ان کی سازشوں کی وجہ سے دین اسلام کا ذرہ برابر بھی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ آیت مبارکہ بھی اسی مضمون کا ہی حصہ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت ایک اور انداز سے پچھلی بات کو ہی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین اشتروا الکفر، بے شک وہ لوگ جنہوں نے خرید لیا، میں نے ترجمہ کیا مول لے لیا، ان الذی بے شک وہ لوگ اشتروا الکفر جنہوں نے مول لے لیا، جنہوں نے خرید لیا، کس کو؟ الکفر، کفر کو، بالایمان، کس کے بدلے میں؟ ایمان کے بدلے میں۔ سمجھا کہ اللہ رب العزت مقرر عرض کر رہے ہیں، فرمایا کہ ایسے لوگوں کے بارے میں پریشان نہیں ہونا، لن یضر اللہ شیئا، یہ لوگ ہرگز اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے۔ اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا دین ہے۔ جس طرح اللہ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اس بات کو ذکر کیا ہے، جس طرح مثلا فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری بھی مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد اور نصرت۔ سمجھا کہ جناب والا؟ تو فرمایا کہ لن یضر اللہ شیئا، یہ لوگ اللہ کے دین کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے، علیم، جو کہ کیا ہے؟ بہت دردناک ہے۔ سمجھے گی؟ یہ قرآن مجید کی ایک اصطلاح ہے جو اس آیت مبارکہ میں بیان ہوئی ہے، اور قرآن مجید نے اس کے لیے 3 اور انداز اختیار کیے ہیں جو آپ سورۃ بقرہ میں سن چکے ہیں، جس سے مزید اس بات کی وضاحت ہوگی کہ وہ لوگ کون ہیں کہ جنہوں نے ایک طرف کفر تھا ایک طرف ایمان تھا،
انہوں نے اللہ کی طرف سے دی ہوئی جو پونجی تھی، دی ہوئی جو رقم تھی، اس کے ذریعے سے انہوں نے ایمان بیچ دیا اور کفر کو کیا کر لیا؟ خرید لیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اس آیت مبارکہ کے اندر تو اگرچہ اس سے مراد منافقین ہے کیونکہ انہی کا تذکرہ چل رہا ہے، لیکن ہر وہ آدمی اس کے اندر شامل ہے جو اس قسم کی تجارت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دو چیزیں عطا فرمائی ہیں جس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ ایک پونجی کی حیثیت رکھتی ہیں، جن کے ذریعے سے چیزوں کو خریدا جاتا ہے۔ ایک انسان کی جان ہے اور ایک انسان کا مال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں تیرے لیے ایک پونجی کی حیثیت رکھتی ہیں، جان بھی اور مال بھی۔ اس کے ذریعے سے تو نے ایسی تجارت کرنی ہے جس کے ذریعے سے تیری جان کا نفع ہو اور تیری جان کو راحت، چین اور سکون پہنچے، اور وہ کیا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے سے تو نے ایمان حاصل کرنا ہے اور ان کے ذریعے سے جنت کا خریدار بننا ہے۔ لیکن یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس پونجی کے ذریعے سے ایمان کو نہیں خریدا بلکہ کس کو خرید لیا ہے؟ کفر کو خرید لیا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ اصطلاح قرآن مجید میں ذکر کی ہے۔ آئیے میں پیچھے آپ کو لے کر چلتا ہوں تاکہ اس آیت مبارکہ کی مزید وضاحت ہو جائے۔ بالکل پہلے پارے کے اندر ہی دوسرے رکوع کے اندر بالکل اسی سے یہی اصطلاح موجود ہے اور وہ صراحتاً منافقین کے بارے میں ہے۔ آئیے ایک اور انداز سے فرق سن لیجئے منافقین اور مخلصین مومنین کا۔ جاگ رہے ہیں جی؟ کیوں جی؟ چلو ٹھیک ہے، ماشاءاللہ جاگ جائیں اور یہ آیت مبارکہ ذرا سن لیں۔ یہ دوسرے پارے کے اندر اللہ رب العزت نے بالکل دوسرے رکوع میں، جہاں پر پورے رکوع میں منافقین کا تذکرہ ہے، اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن کے ساتھ، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے۔ سمجھ آئے گی؟ آگے اللہ نے یہاں پر یہ بات فرمائی کہ یخادعون اللہ، یہ لوگ ایمان کا دعویٰ کر کے اندر کفر رکھ کے گویا کہ اللہ کو کیا دے رہے ہیں؟ دھوکہ دے رہے ہیں، دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو بھی، وما یخدعون الا انفسهم، اور یہ لوگ نہیں دھوکہ دے رہے مگر کس کو؟ اپنے آپ کو۔ وما یشعرون، اور ان کو اس بات کا شعور بھی نہیں ہے۔ آگے فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں کیا ہے؟ بیماری ہے۔ اب آگے اللہ رب العزت ان کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ان سے کہا گیا کہ ایمان لے آؤ جس طرح یہ لوگ لائے، تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ تو کیا ہیں بھائی؟ بے وقوف ہیں، ہم ان جیسا ایمان کیسے لے آئیں؟ پھر آگے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے، قالوا، تو کہتے ہیں آمنا، ہم کیا ہیں؟ مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب علیحدہ ہوتے ہیں چلے جاتے ہیں کن کی طرف؟ اپنے شیاطین کی طرف۔ یہاں پر شیاطین سے مراد کون ہے؟ یہود کے علماء، یہود کے علماء، کیونکہ یہ جو منافقین تھے نا، یہ کوئی یہود سے الگ نہیں تھے، یہ یہود ہی کی شاخ تھی جن کو انہوں نے تیار کر رکھا تھا ایمان والوں کے اندر خرابیاں پیدا کرنے کے لیے۔ سمجھ آئے گی؟ تو فرمایا کہ جب اپنے شیاطین کی طرف چلے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو ان سادہ لوگوں کا مذاق اڑانے کے لیے گئے تھے۔ سمجھ آئے گی؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کو اس مذاق اڑانے کی سزا کیا ہے؟ ضرور دے گا۔ سمجھ آئے گی؟ اسی آیت کے بعد متصل فرمایا، سارا ان کا تذکرہ کرنے کے بعد، اولئک الذین، یہی ہیں وہ لوگ، اشتروا الضلالۃ، جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو، بالہدا، کس کے بدلے میں؟ ہدایت کے بدلے میں۔ فرمایا کہ اللہ کے حبیب کے پاس جو ہدایت کے ساز و سامان موجود تھے، جو اسباب موجود تھے جن کو اختیار کیا جاتا تو اللہ سے ہدایت حاصل کی جا سکتی تھی، مگر ان لوگوں نے اس ہدایت کو چھوڑ دیا اور اس کے بدلے میں انہوں نے یہودیوں کے علماء سے کس چیز کو خرید لیا؟ گمراہی کو خرید لیا۔ اللہ فرماتے ہیں فما ربحت تجارتہم،
ان کی تجارت نے ان کو کوئی نفع نہیں دیا. یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ اس جان کے ذریعے سے تم نے ایک تجارت کرنی ہے، یہ تمہارے پاس ایک جمع پونجی ہے میری طرف سے، اور اس کے ذریعے سے تم نے خریدنا ہے کس کو؟ ہدایت کو. اس کے ذریعے سے خریدنا ہے ایمان کو. مگر منافقین نے کیا کیا؟ ایمان کے بدلے کفر خرید لیا اور ہدایت کے بدلے کس کو خرید لیا؟ گمراہی کو. تو یہ آیت مبارکہ کن کے بارے میں ہے؟ منافقین کے بارے میں. چوتھے پارے کی یہ آیت جس میں قرآن کا انداز کیا ہے کہ یہاں پر ایمان اور کفر کا تذکرہ ہے، اور یہاں پر کیا ہے؟ ضلالت اور ہدایت کا تذکرہ ہے. سمجھ آئے گی نا؟ تو اسی ضلالت کو کفر کہتے ہیں اور ہدایت کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں. یہاں پر بھی بالکل یہ منافقین کے بارے میں ہے، اور یہاں پر بھی کن کے بارے میں ہے؟ منافقین کے بارے میں ہے. ان آیات کا تعلق حضرات صحابہ کرام کے ساتھ نہیں ہے. آئیے آگے چل کر اللہ رب العزت نے دو اور انداز اختیار کیے ہیں، اور وہ منافقین کے جو اصل گرو تھے، اصل جو ان کے بڑے تھے، وہ تو چونکہ یہود تھے. اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے یہی بات ارشاد فرمائی. ذرا دیکھیے یہاں پر انداز اللہ نے اور اختیار کیا ہے. یہ 10واں رکوع ہے اسی سورۃ بقرہ کا، اور پہلے پارے کا پہلا نصف ختم ہوتا ہے تو اگلا متصل رکوع ہے. اللہ رب العزت نے ان کو حکم دے رکھا تھا کہ تم نے اپنے ہم مذہب لوگوں کو قتل کرنا نہیں ہے، اور اگر کوئی ان کو قتل کرنے لگے تو اس کا ساتھ نہیں دینا، نہ ہی ان کو اپنے گھروں سے جلا وطن کرنا ہے. تو یہ کیا کرتے تھے؟ خود بھی قتل کرتے تھے، اور اگر ان کو کوئی مال و دولت دے کر، پیسے دے کر اپنے ساتھ ملا لیتا، اور تو پھر اس کے ساتھ قتل میں بھی کیا ہو جاتے؟ شریک ہو جاتے. اور اگر کوئی بعد میں ان کو قید کر کے لے کے چلا جاتا تو پھر چندے اکٹھے کر کے ان کو چھڑانے کی کیا ہے بھائی کوشش کرتے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم ان کو چھڑانے کی کوشش تو کر رہے ہو، حالانکہ میں نے تو ان کو قتل کرنے سے بھی کیا کیا تھا؟ منع کیا تھا. آدھا کام کرتے ہو، آدھا نہیں کرتے. تو اللہ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، آیا پس تم ایمان لاتے ہو اللہ کی بعض کتاب کے ساتھ، یعنی کچھ حصے پر، وتکفرون ببعض، اور انکار کرتے ہو تم بعض کا. فما جزاء من يفعل ذلك منكم، جو کوئی یہ کرے گا اس کا نہیں ہے بدلہ مگر یہ کہ الا خزي في الحیات الدنیا، مگر اللہ اس کو دنیا کی زندگی میں ذلیل و رسوا کر دیں گے. جو اللہ کی کتاب کے کچھ حصے کے اوپر عمل کرے اور اللہ کی کتاب کے کچھ حصے کا کیا کر دے؟ انکار کر دے. کیونکہ تورات میں ان کو دو حکم دیے گئے تھے، نہ قتل کرنا ہے، نہ قتل کرنے والوں کا اور قید کر کے لے جانے والوں کا ساتھ دینا ہے. وہ ایک کام کرتے تھے، ایک کام نہیں کرتے تھے. یہ تفصیل پیچھے گزر چکی ہے، کیونکہ یہودی و نصارہ کے جو علماء تھے وہ لوگوں کا مال بہت خوبصورت طریقے سے لوٹتے تھے. یہ ایک چونکہ اس کے ذریعے سے لوگوں سے چندہ حاصل کرنا، پھر چونکہ وہ پہلے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے تھے جو ان کو قید کر کے لے کے جاتے تھے، اس کے ذریعے سے وہ مال حاصل کرتے تھے عوام سے کہ دیکھو اللہ کا حکم ہے، وہ قیدی بن گئے ہیں، تم پیسے جمع کراؤ. لوگوں سے مال حاصل کرتے، کچھ ادھر دیا کچھ نہ دیا، باقی سارا کیا ہے؟ اللہ کا نام لے کر آ گئے. سمجھے گی جناب؟ تو اصل میں یہ انہوں نے عمل کیوں شروع کر رکھا تھا؟ کیوں اس کے ذریعے سے لوگوں کا مال کیا کرتے تھے؟ یہ تفصیل میں بہت عرض کر چکا ہوں یہاں پر ایک ایک لفظ کے اوپر. اللہ رب العزت اب ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، ذرا توجہ کرنا. اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ ایک کام چھوڑ دیا، ایک شروع کر دیا. اللہ نے فرمایا اس کی تو دنیا میں ان کو نقد سزا دوں گا کہ ان کو ذلیل و رسوا کروں گا، لیکن اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ. یہاں پر یہ تیسرا انداز ہے. پہلا انداز سورۃ بقرہ میں ضلالت اور ہدایت کا تقابل، چوتھے پارے میں کفر اور ایمان کا تقابل. یہاں پر تقابل ہے کس کا؟ دنیا کا اور آخرت کا. سمجھ آئے گی؟ کیوں؟ جو وہ کام کر رہے تھے اس کے ذریعے سے کس کو خرید رہے تھے؟ دنیا کو. جو اللہ نے حکم دیا تھا اگر اس پہ عمل کرتے تو اس کے ذریعے سے ان کی کیا بننی تھی؟ آخرت بننی تھی. اور یہود جو تھے جناب والا، ان کے جو بڑے لوگ جو تھے، آپ بار بار یہ تذکرہ سن چکے ہیں کہ وہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے تھے یا آخرت کی زندگی کو؟ دنیا کی زندگی کو. اسی کے بعد متصل رکوع آ رہا ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ کہاں میری ملاقات کو پسند کرتے ہیں. کیونکہ یہودی کہتے تھے نا کہ آخرت تو اللہ
اللہ نے بنائی ہی ہمارے لیے. اللہ نے فرمایا ان کو کہو پھر موت کی تمنا کریں تاکہ جلدی آخرت میں کیا ہے پہنچ جائے. تو اللہ نے فرمایا یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے تو ہر آدمی پسند کرتا ہے کاش کہ اسے 1000 سال عمر کیا ہے بھائی مل جائے تاکہ اسے لمبا دنیا میں رہنا پڑے. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اولئک الذین، یہی ہے وہ لوگ اشتروا الحیات الدنیا، انہوں نے احکام الہیہ کی مخالفت کر کے ترجیح دی ہے، خرید لیا ہے کس کو؟ دنیا کی زندگی کو، بالآخرہ، کس کے بدلے میں؟ آخرت کے بدلے میں. اور چوتھا مقام وہ ہے جس میں اللہ نے صراحتاً بنی اسرائیل کے علماء کا تذکرہ کیا ہے اور کسی کا بھی تذکرہ نہیں ہے. اللہ رب العزت نے یہ جہاں پر ذکر کیا کہ انما حرم علیکم المیتۃ، مردار حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر کا. یہ میں تفصیل اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ جب ایمان والوں کے بارے میں آیت ہو تو آپ کو پتہ چل جائے کہ ان آیات میں مخلصین مومنین کا تذکرہ موجود نہیں ہے، اور آپ کو صحابہ کی شان کا پتہ لگے کہ صحابہ کرام کا مقام کیا ہے. سمجھ آئے گی؟ اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے ان کے لیے کیا فرمایا کہ یہ 4 چیزیں حرام ہیں. پھر فرمایا کہ 5ویں چیز کیا ہے؟ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جس کو نازل کیا ہے اللہ نے اپنی کتاب میں. ان کے لیے یہ بات ہے نا، وہ اہل کتاب کے علماء کے لیے. سمجھ آئے گی نا؟ فرمایا کہ ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جس کو نازل کیا ہے اللہ نے اپنی کتاب میں، ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اور چھپا کر وہ لوگوں سے کیا کرتے ہیں؟ پیسے لیتے ہیں. جس قسم کا لوگ دین پسند کرتے ہیں اسی قسم کا دین لوگوں کو سنا دیتے ہیں. جو اللہ کی کتاب کہتی ہے وہ نہیں سناتے کیونکہ لوگ خوش ہوتے ہیں اور پھر اس کے بدلے میں لوگ کیا دیتے ہیں؟ مال دیتے ہیں. فرمایا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں جو مال حاصل کر کے کھا رہے ہیں وہ مال نہیں، الا النار، وہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن ان کے ساتھ رحمت والا کلام بھی نہیں کرے گا. ولا یزکیہم، اور نہ ہی ان کو کیا کرے گا؟ گناہوں سے پاک کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے. چوتھا انداز اللہ فرماتے ہیں اولئک، یہی ہے وہ لوگ اشتروا الضلالۃ بالہدی، جنہوں نے پسند کر لیا، جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو، بالہدی، کس کے بدلے میں؟ ہدایت کے بدلے میں. اگلے الفاظ بڑے عجیب ہیں، والعذاب بالمغفرۃ، اور عذاب کو خرید لیا بخشش کے بدلے میں. اور میں ان کے پاس تو وہ سامان تھا جس کے ذریعے سے اللہ کی مغفرت حاصل کر سکتے تھے، یعنی اللہ کی کتاب، اور اس کتاب کو بیان کرنا، جس پر میں بہت تفصیل سے آپ کو سنا چکا ہوں کہ اللہ کی کتاب کو جس طرح اللہ نے بیان کی ہے اسی طرح جو عالم بیان کر رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہدایت کا خریدار ہے، گمراہی کا خریدار نہیں ہے. اور جو اللہ کی کتاب کے مسئلے کو چھپا نہیں رہا، واضح کر رہا ہے، وہ اللہ کی مغفرت کا طلبگار ہے، عذاب کا طلبگار نہیں ہے. بڑی خوبصورت باتیں یہاں پر میں نے عرض کی تھی آپ کے لیے، حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی، وہ میرے پاس حاشی میں بھی لکھی ہوئی ہے. تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں فما اصبرہم علی النار، بڑا صبر ہے ان مولویوں کا جہنم کی آگ پر، بڑا صبر ہے ان کا علی النار، کس کے اوپر؟ جہنم کی آگ کے. تو آئیے، گویا کہ 4 انداز قرآن نے ذکر کیے. ایمان اور کفر کا تقابل، منافقین نے ایمان کے بدلے میں کس کو خرید لیا؟ کفر کو. نمبر 2 ہدایت اور گمراہی کا تقابل. نمبر 3 دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کا تقابل. نمبر 4 عذاب اور مغفرت کا تقابل. یہ 4 ہی مقام ہے قرآن مجید میں. اب آپ بتائیے کہ ان مقامات میں سے کسی مقام پر بھی ایمان والوں کا تذکرہ ہے؟ نہیں ہے. 2 مقام صراحتاً جناب والا منافقین کے لیے ہیں، اور ایک مقام ان کے سب یہود کے لیے ہے، اور چوتھا مقام خاص ہے کن کے لیے؟ یہود و نصارہ کے علماء کے لیے. اب آئیے ذرا نبی کی جماعت کا تذکرہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کس چیز کو خرید لیا، انہوں نے کس چیز کو، جس سے انشاءاللہ ان 4 چیزوں کی نفی ہو جائے گی اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ صحابہ مومن ہیں. صحابہ کیا ہیں؟ مومن ہیں. صحابہ ہدایت پر ہیں، صحابہ آخرت کے طالب ہیں، صحابہ رب کی مغفرت کے طالب ہیں. صحابہ کیا ہیں؟ رب کی مغفرت کے طالب ہیں. دیکھ لیجئے نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے آخری سورت جو ہے وہ سورۃ التوبہ ہے.
اس میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی جماعت کا خود تذکرہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو جان بھی دی ہے، ان کو میں نے کیا دی ہے؟ جان بھی دی ہے، ان کو میں نے مال بھی دیا ہے۔ اب انہوں نے اپنی جان اور مال جو میں نے ان کو مبیہ دی تھی کہ اس کے ذریعے سے تم نے سامان خریدنا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے؟ اللہ رب العزت خود گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، فرمایا بے شک اللہ نے خود خرید لیا ہے۔ اللہ نے کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ایمان والوں کے پاس دو چیزیں تھیں، ان کا مال بھی اور ان کی جان بھی۔ اللہ فرماتے ہیں میں خود خریدار بن گیا، میں نے ان سے ان کی جان بھی خرید لی، ان کا مال بھی خرید لیا، اور بدلے میں ان کو کیا دے دیا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، ان کے لیے بدلے میں کیا ہے؟ جنت ہے۔ سمجھے گی؟ تو ایک تو یہ ہے نا کہ اللہ ذکر کرتے کہ انہوں نے کیا خریدا ہے، اللہ کہتے ہیں ان کی جان اور ان کی مال کو میں نے خود کیا کر لیا ہے؟ خرید لیا ہے۔ تو صحابہ کرام نے اپنی جان اور اپنی مال جو ہے اس کے ذریعے سے دنیا کی زندگی کو نہیں خریدا، کس کو خریدا ہے؟ جنت کو خریدا ہے۔ اور ان کا خریدار کون ہے؟ خود ان کا اپنا پروردگار ہے جو ان کو جان اور مال دینے والا ہے۔ اب اللہ یہ چونکہ سورۃ توبہ میں ہے اور سورۃ توبہ میں سارا تذکرہ قتال فی سبیل اللہ کا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی علامت کیا ہے؟ اس میں غزوہ تبوک کا تذکرہ ہے، اس کی علامت کیا ہے کہ میں نے ان سے خرید لیا ہے ان کی جان اور مال کو، انہوں نے مجھے بیچ دیا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ نے لفظ وہ ذکر کیا جس میں تعویل نہیں چل سکتی، یقاتلون فی، کہ یہ قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، جب آواز لگتی ہے یہ جان دینے کے لیے کیا ہو جاتے ہیں؟ تیار ہو جاتے ہیں۔ سمجھ آئے گی؟ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون، فرمایا کبھی لوگوں کو قتل کرتے ہیں، ویقتلون، اور کبھی خود میرے راستے میں کیا ہو جاتے ہیں؟ قتل ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وعدن علیہ، فرمایا اللہ نے جو ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے یوں سمجھ لو کہ یہ وعدہ ہے جو اللہ کے ذمے سچا ثابت ہے۔ فی التورات، یہ وعدہ اللہ نے ایمان والوں کے ساتھ تورات میں بھی کیا، والانجیل، انجیل میں بھی کیا، والقرآن، اور قرآن میں بھی کیا۔ فرمایا ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے بڑا اپنے وعدے کو وفا کرنے والا کون ہے؟ فاستبشروا، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، ببیعکم الذی، اپنی اس تجارت پر جو تم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے؟ کی ہے۔ تو ایک تجارت منافقین نے کی، ایک تجارت یہود نے کی، ایک تجارت یہود کے علماء نے کی ہے، اور ایک تجارت وہ ہے جو نبی کی جماعت نے کی ہے۔ سمجھے گی جناب والا؟ قرآن مجید کا یہ مقام اپنے ذہن میں آپ رکھ لیں تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میرے حبیب کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کے ساتھ وہ لوگ ہیں، آپ کے ساتھ وہ جماعت ہے جنہوں نے اپنی جمع میری دی ہوئی پونجی کے ذریعے سے کفر چھوڑ دیا، ایمان کو خرید لیا، گمراہی کو چھوڑ دیا، ہدایت کو خرید لیا، دنیا کی زندگی کی ترجیحات کو چھوڑ دیا، آخرت کی زندگی کو کیا کر لیا؟ پسند کر لیا، عذاب کو چھوڑ دیا، مغفرت کو کیا ہے؟ قبول کر لیا۔ سمجھے گی؟ تو حضرات صحابہ کرام تو آپ جانتے ہیں کہ صحابہ مسئلے چھپانے والے تھے یا بیچارے مارے کھانے والے تھے؟ وہ تو بیچارے مارے کھانے والے تھے۔ سمجھے گی؟ ہمارے استاد محترم جو ہے نا ہجرت کے اوپر انہوں نے کافی لمبے لیکچر ہمیں دیے تھے، تو ہر روز جب ہجرت مدینہ کا عنوان ختم ہوتا تھا تو کہتے تھے ثابت ہو گیا نبی اور نبی کی جماعت تقیہ باز نہیں ہے، اس لیے کہ اگر نبی اور نبی کی جماعت تقیہ باز ہوتی تو مکے میں کھلی زندگی گزارتے اور ان کو ہجرت کی ضرورت۔ بھائی یہ ہجرت ہے، صحابہ کو ہجرت کرنی پڑی کس کی وجہ سے؟ مسئلہ چھپانے کی وجہ سے یا بیان کرنے کی؟ سمجھ آئے گی جناب والا؟ تو یہ بات ہے۔ تو صحابہ کرام کی جماعت میں سے تو کوئی آدمی بھی دین حق کو چھپانے والا نہیں تھا، خاص کر مہاجرین میں سے، کہ اگر وہ مسئلہ چھپا کر رہتے تو پھر بہت کچھ مکے میں حاصل بھی کر سکتے تھے اور کسی نے ان کو مکے سے نکالنا بھی نہیں تھا۔ ان کی ہجرت، صحابہ نے ہجرت کی ہے، مگر اس ہجرت کا داعیہ کیا بنا ہے؟ اللہ کے دین کا بیان بنا ہے۔ سمجھ آئے گی؟ اگر وہ اللہ کی کتاب کا مسئلہ چھپا لیتے نا تو کبھی بھی ان کو کوئی مکے سے نکالتا
سمجھے کہ جناب. تو بہرحال صحابہ کرام کا یہ خوبصورت انداز ہے. ایک طرف منافقین کی زندگی ہے کہ ان کی ترجیحات کیا ہیں، ایک طرف ایمان والوں کی زندگی ہے کہ ان کی ترجیحات کیا ہیں. اللہ ہمیں ایمان والوں کی اتباع نصیب فرمائے، سمجھے گی. اور ہماری ترجیح کفر نہ ہو، ہماری ترجیح گمراہی نہ ہو، ہماری ترجیح دنیا کی زندگی کے اسباب نہ ہو، ہماری ترجیح عذاب نہ ہو، بلکہ ہماری وہی ترجیحات ہوں جو اس کے مقابلے میں ایمان والوں کی ہیں، اور جن کے لیے اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کی جان اور مال کو کیا کر لیا ہے، خرید لیا ہے. اور کس کے بدلے میں خریدا ہے؟ جنت کے بدلے میں. ان کو میں نے اس کے بدلے میں کیا دے دی ہے؟ جنت دے دی. دیکھیے جی، اللہ فرماتے، اللہ اپنے نبی کو تسلیاں دے رہے ہیں، محبوب یہ لوگ دین کا نقصان کریں گے، یہ دنیا کے طلبگار یہ دین کا نقصان کریں گے جناب والا، ان کا مقابلہ میرے ساتھ ہے، آپ پریشان نہ ہو اس کے بدلے میں. لا يحزنك الذين، دونوں آیتوں کا ترجمہ سن لیجئے. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اور نہ مغموم ہو آپ ان لوگوں کے بارے میں جو دوڑ رہے ہیں کفر کی طرف. کیوں غم نہ کریں یا اللہ، دین کا نقصان ہوگا. انہم لن یضروا اللہ شیئا، یہ لوگ اللہ کے دین کا نقصان کچھ بھی اللہ ان کو ذلیل کرے گا. سمجھ آئے گی؟ آگے ایتیں آ رہی ہیں. فرمایا یرید اللہ، ارادہ کیا اللہ نے یہ کہ نہ بنائے ان کے لیے کوئی حصہ آخرت میں، اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، یہ آیت، یہ سارے مقام میں نے عرض کر دیے، ان کو پھر دیکھیں، پھر صحابہ والی آیت دیکھیں، انشاءاللہ ہر قسم کا غبار دل سے کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. لیکن یہ مظلوم کتاب کی بات ہے، یہ مظلوم کتاب کی بات ہے، یہ کسی بڑی پگڑی والے کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. یہ عرش الہی سے نازل ہوئی ہے، یہ جو صرف ختموں کے لیے رکھی ہوئی ہے، جو صرف قسموں کے لیے ہے، جو صرف تویز لکھنے کے لیے ہے، سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے. اس کتاب کا استعمال 1% ہے پوری دنیا میں، سمجھے گی. 99% اس کا استعمال کس کے لکھنے کے لیے ہو رہا ہے؟ تویز لکھنے کے لیے. کس کے لیے ہو رہا ہے جناب والا؟ قسمے کے لیے. کس کے لیے؟ جو مر گئے ہیں ان کے لیے صرف کیا ہے بھائی؟ ختم پڑھنے ہیں، سمجھے گی. فرمایا ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بے شک وہ لوگ اشتروا الکفر، جنہوں نے پسند کر لیا، جنہوں نے مول لے لیا کس کو؟ کفر کو، بالایمان، بدلے ایمان کے. قرآن کا اصل مقصد ہے ھدی للمتقین. قرآن تو سب سے پہلے ہدایت کے لیے آیا ہے، اس سے ہدایت حاصل کریں. لن یضر اللہ شیئا، یہ لوگ ہرگز اللہ کے دین کا کچھ بھی نقصان، انہوں نے نقصان کرنا ہے، ان کی کیا اوقات ہے جناب والا جو دنیا کے طلبگار ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہوگا درد. اللہ